یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں نصف دینار کے برابر ایمان والوں کو پھر ذرا برابر ایمان والوں کو آگ سے نکالنے کا ذکر ہے۔ انبیاء، فرشتے اور مومن شفاعت کریں گے، پھر اللہ جب بارو قہار فرمائے گا میری شفاعت باقی رہ گئی تو وہ آگ میں سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون مقام میں بہتر اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جو ساز و سامان میں اور دیکھنے میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دے جو شخص گمراہی میں پڑا تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے، یا تو عذاب یا تو قیامت کو، تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے کہیں اچھی ہیں۔ تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں اسے بڑھا دیں گے۔ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے، بہت زیادہ بڑھانا۔ اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے۔ پل صراط کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس رکوع سے کیا سیکھا ہے کہ باطل معبود جن کے نام کی نظر و نیازیں دیتے تھے سب ان کا انکار کر دیں گے۔ اللہ ہم نہیں جانتے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تو کیا پتا چلا؟ یعنی اپنی موت اور حشر کو یاد رکھنا ہے۔ سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کریں، زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ زندگی صرف ایک سانس کا کھیل ہے، سانس چلتا رہے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ اس لیے سونے سے پہلے سب کو معاف کریں، دلوں میں گلے شکووں کو نہ پالا کریں۔ اس دنیا میں تنہا آئے ہیں اور تنہا ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اور ظالموں میں خود کو شامل نہیں کرنا۔ ہر چیز نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ اللہ کی دی گئی مہلت کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے تیاری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پل صراط رکھنے کا حکم دیا۔ کہاں پر رکھنا ہے؟ جہنم کے اوپر۔ استرے کی دھار کی طرح تیز، پھسلنے والا، ٹیڑھے کانٹے اور آنکڑے ہیں۔ اس میں فرشتوں نے کہا اے اللہ اسے کون عبور کر پائے گا؟ فرمایا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہوں گا۔ فرشتے یہ سن کر کہنے لگے پاک ہے تو، اور ہم تیری اتنی عبادت نہ کر سکے جتنا کہ تیری عبادت کا حق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر یہ پل ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک اس میں گرتے رہیں تو اس کی تہہ میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا؟ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھ کر رو رہے ہیں۔ بیوی اٹھ کر گھبرا گئی کہ ہوا کیا ہے؟ رونے لگے اور کہا مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ ان کو روتا دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ آج ہمیں سارے زمانے کے کاموں کی فکریں لگی ہوئی ہیں لیکن آخرت کی ذرا بھی فکر نہیں۔ ذرا بتائیں آخری دفعہ آپ لوگوں نے آخرت کو کب یاد کیا تھا؟ ایمانداری سے کب سوچا کہ پل صراط سے بھی گزرنا پڑے گا؟ دیکھیں ہم لوگوں نے ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، ایک انٹرویو دینا ہوتا ہے، تو ہم کئی دن پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب ہم نے انٹرویو دینا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل دھک 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 کرتے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہم سے کون سے سوال پوچھے جائیں گے، ہمیں ایڈمیشن ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہم کامیاب ہونے والے بھی ہیں کہ نہیں۔ یعنی ہم لوگ کتنا گھبراتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن سوچئے ذرا پل صراط پر کیا ہوگا؟ جس کے نیچے شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی،
اگر اس سے جب گزرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اگلا رکوع نوٹ کریں، 83 سے 98 سورت کا آخری رکوع ہے یہ۔ جنت کی مہمانداری یعنی جنت میں مہمانی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے؟ وہ انہیں ابھارتے ہیں، خوب ابھارنا، پس تو ان پر جلدی نہ کر، ہم تو بس ان کے لیے گن رہے ہیں، اچھی طرح گننا، یعنی ڈھیل دے رہے ہیں اور پھر پکڑ لیں گے، ایک دم سے پکڑنا۔ جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے۔ ہر دوست اپنے دوستوں سے اچانک چھین لیا جانے والا ہے، موت کو کوئی دربان روک سکتا ہے نہ کوئی پہرے دار، دنیا اور اس کی لذت کے ساتھ کیسے خوش ہو سکتا ہے وہ جوان جس کا ایک ایک لفظ اور سانس گنا جا رہا ہو۔ کبھی اس پر غور کیا؟ گنتی کا ختم ہو جانا مطلب مہلت کا ختم ہو جانا، زندگی کا ختم ہو جانا، جان کا نکلنا اور قبر میں داخل ہونا اور تیرا اہل و عیال سے جدا ہونا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، فرمایا ہر سانس جو تجھے زندگی بخش رہا ہے تیری زندگی کی سانسوں کی گنتی کم کرتا جا رہا ہے، پھر اس شخص کی زندگی کا کیا حال ہے جسے زندہ رکھنے والی چیز ہی اس کی زندگی کے زوال کا باعث بن جائے۔ اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے۔ اتنی بڑی اور اتنی بھاری بات تم نے اللہ پر لگا دی ہے، اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا ہے، اتنا بڑا کہ اس کے خوف سے آسمان پھٹ جائے۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین نہ پھٹ گئی، اتنی بڑی بات کر دی تم نے، اتنا بڑا الزام لگا دیا فلاں پہ، آسمان نہ گر پڑا تجھ پر، بولتے ہیں نا ایسے۔ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کرنا ہے نا یہ، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ جس طرح اکیلے اکیلے دنیا میں آئے ہیں اسی طرح اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر اپنے اعمال کا، اپنی منمانیوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا، سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو اس کے ساتھ متقی لوگوں کو خوشخبری دے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیا ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتا ہے یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے؟ کہاں ہے وہ، کدھر گئے؟ کبھی سنا ان کے بارے میں کچھ؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہاں پر گزشتہ آیات میں یعنی جو ذکر کیا گیا نا سخت جھگڑالو قوم، ان سے پہلے سخت جھگڑالو قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے یہاں پر ڈرایا گیا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے ایسی کتنی ضدی سخت قوموں کو ہلاک کر دیا۔ غور سے دیکھو، ان میں سے کوئی تمہیں کہیں کھٹکتا ہے یا اس کی بھنک ہے؟ آپ لوگوں کے کان میں اس کی کوئی بھنک پڑتی ہے؟ یہی حال اس زمانے کے کافروں کا بھی ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نام و نشان مٹا دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن سے ہدایت لینی ہے، ہٹ درمی اور ضد کا مظاہرہ نہیں کرنا، حق سامنے آئے تو اسے قبول کرنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، بےہودہ اور فضول باتوں سے بچنا ہے، دعوت دین دیتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور وہ اس دعوت حق کو قبول کر لیں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہوگا۔ شیطان حق کا کھلا دشمن ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آگے ہے سورۃ طٰہٰ۔ اس سورت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور ان کے دل کا
ایمان ان کی زبان تک آ گیا۔ بہن کی زبان سے سورت طٰہٰ سن کر اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کو سن کر آج اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھول دے۔ مکی سورت ہے، 135 آیات ہیں اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 24۔ وحی الہی کو غور سے سننا۔ کیا آپ بھی اس وحی الہی یعنی قرآن کو غور سے سن رہی ہیں؟ سورت میں لفظ یغشا بار بار آئے گا۔ جہاں یہ لفظ آئے آپ نے غور کرنا ہے۔ سوچئے گا کہ آج لوگ ہارر موویز دیکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کیا کبھی وہ اللہ سے بھی ڈرے ہیں؟ جو لوگ گناہوں سے بچ جائے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ڈرا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، حروف مقطعات۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشکل میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اس کو جو ڈرتا ہے اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے، جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ دل کرتا پڑھتے جائیں، اتنی پیاری آیات ہے نا، رکنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب پھر یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اگر تو اونچی آواز سے بات کرے تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کچھ لے آؤں، کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ، غور کریں ذرا، آپ کسی ایسے جنگل، بیابان اور خاموش جگہ سے گزر رہے ہیں اور اچانک سے آپ کو وہاں پر آواز دے دے کوئی، تو ایسے میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ڈر جائیں گے نا؟ تو سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آواز دی تو ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ بے شک میں ہی تیرا رب ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طوا اس وادی کا نام ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے، اگر وہ پاک ہوتے تو اس وادی کو پاک بتا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو فرمایا، تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں گندگی لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے، اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو انہیں اپنے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی گندگی کا علم ہو جاتا۔ اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پس غور سے سن، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ یہ جو دورہ قرآن ہے نا، یہ آپ کے اندر کی خیر کو باہر لے کر آئے گا اور اس سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے دلوں کو بدل دے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ جب وادی مقدس وادی طوا میں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ وہ نماز جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ آئے، اس نماز سے کیا ملے گا؟ افسوس کہ لوگوں کو اللہ کی یاد کیا آنی ہے، انہیں تو نماز کی رکعتیں تک یاد نہیں رہتی۔ آئے دن یہ سوال آتے ہیں، نمازیں بھول جاتی ہیں، رکعتیں بھول جاتے ہیں، کیا کریں؟
آج ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ سے رابطہ کٹ گیا ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ ہمیں سب کچھ یاد آتا ہے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، کس کے پاس جانا ہے، کس کی بات سننی ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات کرنی ہے، یعنی پورا شیڈیول ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایک نہیں یاد رہتا تو اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں رہتا یاد ہمیں، ہم اللہ کو یاد کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ باقی ہمیں ہر چیز یاد رہتی ہے، ہر چیز کی ہمیں فکر رہتی ہے، نہیں فکر رہتی تو نماز کی فکر نہیں رہتی، سارا دن خوار ہوتے رہیں گے دنیا کے کام کاج میں، اور جب نماز کا وقت آیا تو میرے سر میں درد ہو رہی ہے، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، میری ٹانگوں میں درد ہے، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، بہت تھکی ہوئی ہوں، صبح پڑھ لوں گی، دوپہر کو پڑھ لوں گی، ابھی پڑھ لوں گی۔ اور تھکے ہوئے کو بھی کوئی بول دینا کہ فلاں جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے اور ایک کے ساتھ ایک فری چیز مل رہی ہے، برانڈیڈ سیل ہے، تو آپ لوگ جو ہو نا ایسے اٹھ کر بھاگیں گے کہ جیسے وہاں پر کوئی مفت کی شیرینی بٹ رہی ہے، لیکن نماز کی دعوت دیں گے تو پھر وہی کام، پھر وہی بہانے، پھر وہی عذر۔ یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اللہ کو پتا تھا حضرت موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، پھر بھی پوچھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی ضرورتیں ہیں، معارب اخرى، یعنی اس میں میری بہت زیادہ دوسری ضروریات کا بھی سامان ہے، اس سے میں اور بھی دوسرے بہت سارے فائدے لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اسے پھینک دے اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ سوچتے ہیں اچھا پھینک دیتا ہوں، جب اللہ حکم دے رہا تو پھینکنی تو پڑے گی، حکم تو ماننا پڑے گا، پھینک دیا۔ تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑتا تھا۔ فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں۔ جب لاٹھی کو پھینکا اور بہت بڑا وہ سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنا نہیں ہے، اس کو پکڑو۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت، کنڈیشن کیا ہے کہ جب میں نے بتایا تھا کہ میری لاٹھی کے اندر اتنے مفید کام ہیں کہ یعنی میں اس کو اتنے کاموں میں استعمال کرتا ہوں، یہ اتنے کاموں میں میرے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو پھینک دے۔ جب میں نے اس کو پھینک دیا ہے، اب جب کہ اس سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ ڈرنا اور اس کو اٹھا۔ یہی چیز ہے حرام اور حلال۔ اللہ جس سے روکے اس سے رک جائیں، اللہ جس کو کرنے کا کہے اس کو کریں، یعنی اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائیں، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اللہ نے جو دیا اس کو لے لیں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں۔ فرمایا اسے پکڑو ڈرو نہیں، عنقریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا اور کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری نشانی ہے۔ پہلی تھی لاٹھی جس کو بولتے ہیں عصائے موسیٰ، اور دوسری ہاتھ کا سفید ہونا جس کو کہتے ہیں ید بیدا، ہاتھ کا سفید ہونا، تاکہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ علم قرآن سب سے بڑی دولت ہے، رحمت اور نور ہے۔ اس کی دلیل جنت اور خوف الہی کا ذریعہ ہے، اور واعظ اور نصیحت اور ہدایت۔ اس رکوع سے کیا سیکھا؟ قرآن یاد دہانی ہے، نعمت الہی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں، نماز پورے خشوع اور غضو سے پڑھنی ہے۔ قیامت کا وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، اور دین کی دعوت دینے والوں کا
محافظ خود اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. اور اب آگے اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 25 سے 50، 25 سے 50. موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش اور اس کا اس میں پورا اترنا. اور اب یہاں پر آزمائش کیا آ گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں. اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ دعائیں دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. یعنی مددگار مانگا کہ مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے، کسی کو میرا سہارا بنا دے. تو اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کر دیا. اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح بیان کریں اور تجھے بہت سارا یاد کریں. بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے. فرمایا، بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ پر ایک بار پھر احسان کر دیا. یعنی تجھ پر ایک اور بار پھر احسان کر دیا. خوبصورت واقعہ شروع ہونے والا ہے. جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی جو وحی کی جاتی تھی، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا. اب تم لوگوں میں سے اگر کوئی کہے، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کو کوئی کہے کہ اس بچے کو ایک بیگ میں ڈال کر دریا میں بہا دو، تو کیا بہا دو گے؟ نہیں بہا سکیں گے. آپ لوگ تو اپنے بچوں کو اکیلے کمرے میں نہیں چھوڑتے، کاٹ میں نہیں ڈالتے کہ بچہ ڈر جائے گا. تو کیسے سمندر یا دریا کے حوالے کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو؟ یہ اللہ کے نبیوں کی آزمائش تھی. دیکھیں کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور وہ اس آزمائشوں میں پورا اترے. پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے. اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. جب تیری بہن چلی جاتی تھی، پس کہتی تھی، کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے؟ پس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب جی بھر کر آزمانا. پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے. یعنی میں نے تجھے خاص طور پر اپنے لیے چن لیا ہے. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بچپن کا جو قصہ ہے نا، وہ بتایا گیا ہے. کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی اور کس طرح اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا برد کر دیا جائے. یعنی اور پھر اب دیکھیں ذرا، ایک ماں اپنا چھوٹا سا ایک دن کا بچہ اس طرح پھینک دیتی ہے، دریا کے حوالے کر دیتی ہے، تو اسے چین تو نہیں نہ ملے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی چین نہیں تھا مل رہا، بہت بے چین تھی. آگے آئے گا کہ انقریب اللہ کہتا ہے کہ انقریب تھا کہ تیرا کلیجہ غم سے پھٹ جاتا اور تو بول پڑتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے تمہاری طرف لوٹا دیا. یعنی جب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں، ان کو دودھ پلائی کے بارے میں باتیں ہونے لگی، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی. اِذْ تَمْشِی اُخْتُک، تیری بہن وہاں پر چلتی ہوئی آ گئی. جب تیری بہن چلی جاتی تھی، پس کہتی تھی، کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے؟ پس ہم نے پھر تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی. ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا. پھر کئی سال تو مدین والوں میں ٹھہرا رہا، پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ، اور ہم نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے. تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ سستی نہیں کرنا، اور ہم لوگ کیا ہیں، ذرا موازنہ کریں اپنا. سستی نہیں کرنا، کوتاہی نہیں کرنا، تھک کر بیٹھ نہیں جانا، میری یاد میں کمی نہیں کرنا. اس سے تمہارا عزم قوی ہوگا اور مضبوط
اور تمہارے قدم جو ہیں وہ زیادہ جم جائیں گے، کیونکہ جب تم مجھے یاد کرو گے، میرے بے شمار احسانات کو یاد کرو گے، جس سے ادائے رسالت میں کوئی ضعف نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ خبر دی گئی کہ فرعون جو ہے بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، بہت زیادہ فساد برپا کرنے لگ گیا ہے۔ اب تم دونوں اس کی طرف جاؤ، میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، پس اس سے بات کرو، نرم بات کرنا، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو، نرم آواز میں کرنی ہے، نرم لہجے میں کرنی ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ کرنی ہے کہ الفاظ بھی نرم ہو اور دل پر اثر بھی کریں۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا یہ کہ حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے سے ڈرتے تھے، کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں بھائیوں پر زیادتی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ڈرو نہیں، جاؤ میرا پیغام دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو دیکھتا اور ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ تو اس کے پاس جاؤ اور کہو، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے۔ یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ بے شک ہم یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس نے کہا، تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ یعنی فرعون نے پوچھا، موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راستہ دکھایا۔ اس نے کہا، تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یعنی سب کچھ، ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں سے راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں مختلف نباتات سے نکالی، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ علم کے اضافے کی دعائیں کرنی ہیں، یعنی یہ جو دعائیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزری ہیں، ان کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہر محبوب چیز کو قربان کرنے کے لیے ہر حال میں تیار رہنا ہے۔ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ تو ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ، آج تو ہمارے بھی سینے کھول دے۔ دعوت دین کے وقت نرمی اختیار کرنی ہے اور نرم بات کرنی ہے۔ نماز چاشت کا اہتمام کرنا ہے، یعنی نماز چاشت، اشراق بھی، یہ تینوں، نماز اوابین، نماز چاشت اور نماز، نام تین ہے اس کے، نماز ایک ہے۔ اگر ہم اس کو دن کے شروع حصے میں پڑھ لیتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے اس کے فوراً بعد، تو یہ نماز اشراق کہلائے گی۔ اور اگر ہم اس کو ذرا دن چڑھے پڑھ لیتے ہیں، جب سورج خوب روشن ہو چکا ہوتا ہے، تو یہی نماز جو اشراق ہے نماز چاشت کہلاتی ہے، اور یہی نماز اوابین ہے۔ کچھ لوگوں نے نماز اوابین مشہور کر رکھی ہے کہ نماز مغرب کے بعد یا نماز مغرب سے پہلے 10 یا 12 رکعت کا پڑھنا، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نماز اوابین ہی نماز چاشت ہے، اور نماز چاشت ہی نماز اشراق ہے۔ نام تین ہے، نماز ایک ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، جادو ٹونے اور حسد سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اپنے سینوں کو کھولنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آگے جادوگروں کا قصہ بھی آ رہا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 55 سے 67۔ موسیٰ اور جادوگر آمنے سامنے۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، یعنی مٹی سے،
इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से तुम्हें एक बार फिर निकालेंगे। यानी मट्टी से पैदा होना, मट्टी में चले जाना, तो फिर गरूर किस बात का है, अकड़ किस बात की है। मट्टी में आए, मट्टी से बने हैं और मट्टी ही के अंदर चले जाना है, तो फिर लायक नहीं कि हम गरूर करें। मट्टी के बने हुए जिस्म को इस लायक नहीं है कि वो, और बिलाशुबा यकीनन हमने उसे अपने लिए निशानियां सब की सब दिखलाई, बस उसने झुटलाया और इनकार कर दिया। कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें हमारी सरजमीन से अपने जादू के जरिए निकाल दे। ए मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर तू सच्चा है तो फिर कोई मौजज़ा दिखा, और जब मौजज़ा दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर है, ये तो सरीह जादू लेके आया है और ये चाहता है कि अपने इस जादू के जरिए से हमें हमारी जमीन से निकाल दे। यानी उन्होंने कहा कि ये हमसे हमारी जमीन और हमारा वतन छीनना चाहता है। तो हम भी हर सूरत तेरे पास इस जैसा जादू लाएंगे। यानी अगर तू जादूगर है, जादू लेकर आया है, तो हम भी तेरे मुकाबले में तुझसे बड़ा जादू लेकर आएंगे। बस तू हमारे दरमियान और अपने दरमियान वादे का एक वक्त तय कर दे कि ना हम उस वक्त के खिलाफ करें और ना तू, ऐसी जगह में जो मसावी हो। यानी कहा तास कर लेते हैं, एक वक्त तय कर लेते हैं, कौन सा वक्त रखना है कि किस दिन मनाजरा करना है। यानी फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मनाजरे के लिए आ रहे हैं। कहा, तुम्हारे वादे का वक्त जीनत का दिन है और ये लोग दिन चढ़े जमा किए जाएं। बस फिरौन वापस लौटा, बस उसने अपने दाव पेच जमा किए, फिर मैदान में आ गया। मूसा ने इनसे कहा, तुम्हारी बर्बादी हो, अल्लाह पर कोई झूठ न बांधना, वरना वो तुम्हें अजाब से हलाक कर देगा। और यकीनन नाकाम हुआ वो शख्स जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। तो वो अपने मामले में आपस में झगड़ पड़े और उन्होंने पोशीदा सरगोशी की। कहा, बेशक ये दोनों यकीनन जादूगर हैं, चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से अपने जादू के जरिए निकाल दें और तुम्हारा वो तरीका ले जाएं जो सबसे अच्छा है। यानी ये तुमसे तुम्हारी जमीनें जायदादें छीनना चाहते हैं, तुम्हारे शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं अपने जादू के जोर से। सो तुम अपनी तदबीर पुख्ता करो, फिर सफ बांध कर आ जाओ। यानी चैलेंज कर दिया कि जाओ अपनी अपनी तदबीरें कर लो और पूरी तरह मुसल्ला होकर मैदान में आ जाओ। और यकीनन आज वो कामयाब होगा जिसने गलबा हासिल कर लिया। और गलबा हासिल कौन करेगा? जिसके साथ अल्लाह की मदद होगी, जो सच्चा होगा और हक पर होगा। उन्होंने कहा, ए मूसा, या तो ये कि तू फेंके और या ये कि हम पहले हों जो फेंकें। यानी पहले तुमने अपना करतब दिखाना है या कि हम दिखाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, टास कर लेते हैं कि किसने पहले फेंकना है। ऐसे ही बोल दिया, कहा चलो तुम फेंक लो, कहा बल्कि तुम ही फेंक लो। तो अचानक ही उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां इसके ख्याल में डाला जाता था कि उनके जादू की वजह से वाकई वो दौड़ रही थी। यानी उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और रस्सियां फेंकी और जादू के जोर से वो रस्सियां इस तरह से बन गई, देखने वाले को ऐसे महसूस होने लगा कि बहुत बड़े बड़े सांप हैं, चारों तरफ से रेंगते फिर रहे हैं और फिरौन का महल जो है वो उन सांपों से भर गया है। अब क्या हुआ? अब मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में एक खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब है और फेंक जो तेरे दाएं हाथ में है वो निगल जाएगा जो कुछ उन्होंने बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डरने लग गए तो अल्लाह ताला ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अपनी लाठी को फेंको, बेशक वो इन सब को निगल जाएगा। बेशक उन्होंने जो कुछ बनाया है वो जादूगर की चाल है और जादूगर कामयाब नहीं होता जहां भी आए हो। क्या मालूम हुआ कि जादूगर जो हैं वो हमेशा नुकसान उठाने वाले हैं, जादूगर कभी कामयाब नहीं होते, जालिम लोग हैं। तो जादूगर गिरा दिए गए इस हाल में कि सजदा करने वाले थे। उन्होंने कहा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को फेंका तो वो एकदम से इतना बड़ा अजदहा बन गया और एकदम से आन की आन में उसने उन जादूगरों के तमाम सांपों को सफाचट कर दिया, यानी सब के सब को खा गया। और देखें, जो इल्म वाला होता है वो समझ जाता है कि इल्म क्या है। अब जो जादूगर थे वो जादू के फन में माहिर थे,
उन्होंने इस बात को नोट कर लिया, महसूस कर लिया कि जो मूसा ने डाला है वो जादू नहीं है, इसके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया और सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। और फिर फिरौन को क्या हुआ? उसने कहा तुम उस पर इससे पहले ईमान ले आए कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? यकीनन ये तो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। यानी फिर शक कर दिया, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ही शक किया कि ये भी तुम्हारा साथी है, तुम्हें ये लेके आया है, इसी ने तुम्हें सिखाया, पढ़ाया और पट्टियां पढ़ाई हैं। बस यकीनन मैं हर सूरत तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ समत से बुरी तरह काटूंगा और जरूर हर सूरत तुम्हें खजूर के तनों पर बुरी तरह सूली चढ़ा दूंगा और यकीनन तुम जरूर जान लोगे कि हम में से कौन अजाब देने में ज्यादा सख्त और ज्यादा बाकी रहने वाला है। उन्होंने कहा हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं देंगे इन वाज़े दलाइल पर जो हमारे पास आए हैं और इस पर जिसने हमें पैदा किया है। यानी जादूगरों ने कहा कि अब तो हक हमारे पास आ गया है, अब तो ऐसा हो नहीं सकता कि हक को पहचानने के बाद हम तुझसे डर जाएं और मुकर जाएं। अब तुमने जो करना है वो कर ले, यानी अपने घोड़े जहां तक दौड़ाने हैं दौड़ा ले, जौन जौन सी सदाएं देनी है दे दे, जिस सूली पर चढ़ाना है चढ़ा दो, अब हम वापस नहीं पलटेंगे। उन्होंने कहा हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं देंगे इन वाज़े दलाइल पर जो हमारे पास आए हैं और इस पर जिसने हमें पैदा किया है। सो फैसला कर जो तू फैसला करने वाला है, इसके सिवा कुछ नहीं कि तू इस दुनिया की जिंदगी का फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की जिंदगी है, ये फानी जिंदगी है, इसने खत्म हो जाना है, और जो अल्लाह के पास जिंदगी है वो हमेशा रहने वाली जिंदगी है। तो फिर हम इस फानी जिंदगी के लिए हमेशा वाली जिंदगी का क्यों सौदा करें? उन्होंने कहा तू कर ले जो करना है, हम नहीं फिरने वाले, हम नहीं पलटने वाले। बेशक हम अपने रब पर इसलिए ईमान लाए हैं कि वो हमारे लिए हमारी खताएं बख्श देगा। देखें, जब भी कोई बंदा गुनाहों से नेकियों की तरफ हिजरत करता है तो अल्लाह ताला उस हिजरत के बदले में उसके पहले गुनाह जो हैं वो माफ कर देता है। अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेता है तो इस्लाम से पहले वाले गुनाह माफ हो जाते हैं, और इसी तरह अगर कोई गुनाह करके तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। कहा बेशक हम अपने रब पर इसलिए ईमान लाए हैं कि वो हमारे लिए हमारी खताएं बख्श दे और जादू के वो काम भी जिन पर तूने हमें मजबूर की, और अल्लाह बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। बेशक हकीकत ये है जो अपने रब के पास मुजरिम बनकर आएगा तो यकीनन इसी के लिए जहन्नम है, ना वो इसमें मरेगा और ना इसमें जिएगा। और जो उसके पास मोमन बनकर आएगा कि उसने अच्छे अमाल किए होंगे तो यही लोग हैं जिनके लिए सबसे बुलंद दर्जे हैं, हमेशगी के बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहने वाले, और ये इसकी जजा है जो पाक हुआ। ला यमूतु फीहा वला यहया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग वाले जो उसी में रहने वाले हैं वो तो इसमें ना मरेंगे और ना जिएंगे, और लेकिन कुछ लोग जिन्होंने उनके गुनाहों की वजह से जिनको उनके गुनाहों की वजह से आग लग जाएगी तो अल्लाह ताला उन्हें एक तरह की मौत दे देगा, यहाँ तक कि जब वो कोयला हो जाएंगे तो शफात का अज़न हो जाएगा। सो उन्हें ढेरों की सूरत में लाया जाएगा और वो जन्नत की नहरों के किनारों पर बखेर दिए जाएंगे। फिर कहा जाएगा ऐ जन्नतियों, इन पर पानी अंढेलो, तो वो इस तरह उग आएंगे जैसे सिलाब की लाई हुई मट्टी, और उसमें जड़ी बूटियों के बीज फौरन उग आते हैं, ना मरेगा और ना जिएगा। यही है हदीस, मैंने आपको एक दिन पहले भी सुनाई थी ना। तो क्या पता चला, अपने आप को अल्लाह के आगे झुका देना है, हक के आगे झुक जाना है, बातिल के सामने डट जाना है, डरना नहीं है, हक बात कहनी है, हक का बोलबाला करना है। एक बात याद रखनी है कि हक का साथ देने वाले बहुत होते हैं, अल्लाह ताला खुद साथ देता है, इसलिए हक की राह में निकलते वक्त डरना नहीं है। अल्लाह ताला साथ भी देगा और मददगार भी अता करेगा। अगला रुकू नोट कर लें, 77 से 89, मूसा का एक और इम्तिहान। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक और इम्तिहान होने वाला है। जब फिरौन पर गलबा पा लिया, बनी इसराइल को फिरौन से आजाद करवा लिया, और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तुम रातों रात यहाँ से निकल जाओ,
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، پس ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کر دیا نا، فرعون سے نجات دے دی اور اس کے بعد سمندر کے درمیان راستہ بنا دیا کہ نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ سمندر میں راستے بن گئے، تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ ہی تمہیں اس سے پکڑے جانے کا کوئی ڈر ہوگا۔ پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ کیا معلوم ہوا؟ گمراہ لیڈر اپنی قوم کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں پہاڑ کی جانب کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ ایک اور انعام آ گیا۔ جب سمندر سے پار صحرائے سینا میں پہنچے، کھانے پینے کا بہت مسئلہ تھا، اب کھائیں کہاں سے، بھوک لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے من سلوہ اتار دیا اور کہا کھاؤ ان پکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں سے حد سے نہ بڑھنا ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں۔ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایمان لانا، توبہ کرنا، نیک عمل کرنا اور صراط مستقیم پر رہنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور تجھے تیری قوم سے جلد کیا چیز لے آئی اے موسیٰ؟ کہا وہ میرے نشانے قدم پر ہیں اور میں تیری طرف جلدی آ گیا، اے میرے رب تاکہ تو خوش ہو جا۔ یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بے شک ہم نے تو تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بڑی جلدی تم میرے پاس آ گئے ہو، کون سی چیز لے آئی ہے تمہیں میرے پاس اتنی جلدی؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے کوہ طور پر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا خبر دے دی کہ میں نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، انہیں ایک سامری کے ذریعے سے گمراہ کر دیا ہے۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آتے ہیں انتہائی غصے میں، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف ورزی کی؟ اس وعدے سے مراد توبہ، ایمان اور عمل صالحہ کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ طور کی جانب یعنی طور کی دائیں جانب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے لیے وہاں پر جاتے تھے اور وہاں سے ہدایت لے کر آتے تھے، اور اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی تھی اور پھر ان سے من سلوہ اتارنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن قوم نے جلد بازی کی اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کی، اور لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سامری نے، یہ جو ہم پر لوگوں کے زیورات کا بوجھ تھا ہم نے اس بوجھ کو اتار پھینکا اور پھر سامری نے اس کا ایک بچھڑا بنا دیا۔ اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں نوٹ وغیرہ تو تھے نہیں، نقدی سونا یا چاندی ہی کی صورت میں ہوتی تھی جسے زیورات کی صورت میں لوگ پہن لیتے تھے یا گھروں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ ان کا کافی بوجھ بن جاتا تھا۔ آپ خود سوچ لیں ذرا، اگر آپ کو سکوں وغیرہ کا ہار پہن کر گلے میں ڈالنا پڑے تو آپ کو اس کا بوجھ کیسا محسوس ہو، خصوصاً جب ان کے ساتھ تانبے وغیرہ کی آمیزش اور پہننے کے لیے چمڑے، دھاگے یا لوہے کی زنجیریں وغیرہ بھی ساتھ ہوتی۔ اس لیے اس سفر میں ذمہ داریاں تقسیم کرتے وقت ہر ایک کے اپنے اپنے بوجھ اٹھانے کی بجائے کچھ لوگوں کے ذمے سے اسے اٹھانے کی ذمہ داری لگا لی گئی۔ ظاہر ہے کہ اتنی اہم ذمہ داری قوم کے سربراہ اور کسی بڑے آدمی کے حصے ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی لوگوں سے مخاطب ہیں، کیونکہ وہ ایک وقت میں ساری قوم کے ہزاروں یا بقول بعض لاکھوں سے تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ ہم پر لوگوں کے زیوروں کا بوجھ تھا، ہم نے اسے جس قدر ہو سکے ہلکا کرنے کے لیے آگ میں پھینکا کہ زائد چیزیں جل جائیں
اور خالص سونے چاندی کی اینٹیں بنا لی جائیں اور منزل پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کے نام کے لکھے ہوئے حصے کے مطابق دے دیں گے، یعنی جس کا جتنا حصہ ہوگا اس کو وہاں پر دے دیں گے، جبکہ وہ خالص سونا اور چاندی بن جائے گا۔ اس موقع کا فائدہ اس سامری نے اٹھا لیا، پگھلی ہوئی اور تپائی ہوئی چیزوں کو اس نے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی۔ پس اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا جو محض جسم تھا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ اس کے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو عقل اور سمجھ نہیں ہے کہ نہ تو وہ بول رہا ہے، نہ وہ سن رہا ہے، اور نہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دیتا، تو جو سنتا ہی نہیں ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا؟ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس قصے کو پڑھ کر سبق حاصل کرنا ہے، اور سوچئے ذرا کہ اس کو پڑھ کر آپ کو کیسا لگا، آپ کا رویہ کیسا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ نکمے اور نالائق لیڈر اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنی قوم کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہر طرح کے شرک اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ جھوٹ اور باطل یعنی جھوٹے اور باطل معبود جو ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگلا رکوع 90 سے 105۔ موسیٰ کی قوم اور بت پرستی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں نے قوم کو پہلے سمجھایا تھا کہ اس طریقے سے آپ کی آزمائش کی گئی ہے، آپ کو آزمایا گیا ہے کہ آپ آزمائش میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، لیکن وہ آزمائش میں فیل ہو گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اس لیے اس سامری کی بجائے اور اس بچھڑے کی پوجا کرنے کی بجائے میرا حکم مانو، میری پیروی کرو اور میرے طریقے پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا ہم اس پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو یہاں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے، ہم تو یہاں پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آئے۔ کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے قوم سے کہتے ہیں اور پھر اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر قوم شرک میں مبتلا تھی تو تجھے کس چیز نے نہ روکا؟ میرے پیچھے آتا اور مجھے بتاتا، ان کو بھی سمجھاتا۔ تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں، یعنی ان کے سر کو پکڑ کر انہیں جھٹکے دیتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر۔ میں تو اس سے ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یعنی میں نے اس لیے ان کو منع نہیں کیا کہ تو یہ نہ کہے کہ میرے بعد میں نے تیری قوم کے اندر فساد ڈال دیا، تفرقہ بازی کر دیا، پھوٹ ڈال دی ہے، بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ پھر اب بھائی کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر سامری کے سر پر چلے گئے کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر میں نے وہ اس میں ڈال دی اور میرے دل نے اسی طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ یعنی شیطان نے اس کے لیے اس کا عمل خوبصورت بنا دیا، اس کا عمل اس کے لیے مزین کر دیا اور اس نے پھر اس پر عمل کر لیا۔ کہا پس جا کہ بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہتا رہے ایک دوسرے کو چھونا نہیں، ایک دوسرے کو چھونا نہیں، اور بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی، اور اپنے معبودوں کو دیکھ
جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے اچھی طرح جلائیں گے۔ یعنی سامری کو ڈانٹنے کے بعد اب کہا کہ اب ذرا اپنے ان معبودوں کا بھی حشر دیکھ لو، اب انہیں ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، اڑانا اچھی طرح سے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم تجھ سے کچھ وہ خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی، اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی عذاب کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہو گئی ہوں گی۔ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے، تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، یعنی اس دن اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ اس دن سب سرگوشیوں میں، جس طرح مکھیاں بن بناتی ہیں نا، مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح ان لوگوں کی سرگوشیاں ہوں گی، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ جب ان کا سب سے اچھے طریقے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو بھی اڑا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جس طرح سے ایک بڑی اور خوبصورت عمارت کو گرا کر اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں، اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے گا، تو اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی، پہاڑوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین میں برابر کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ غیبت سے بچنا ہے، اپنے نفس کے بتوں کو توڑنا ہے، قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن کا علم سیکھنا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا ہے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے۔ اب سورۃ الحمدللہ اپنی تکمیل کی طرف جاری ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 105 سے 115۔ روز قیامت رحمان کے لیے آوازوں کا پست ہونا۔ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا نہ کوئی ابری ہوئی جگہ۔ اس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے جس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا۔ یعنی اس وقت لوگ صرف مکھیوں کسی بن بناہٹ کے ساتھ باتیں کریں گے، آوازیں اس طرح سے پست ہو جائیں گی کہ کوئی اونچی آواز میں بولے گا نہیں، صرف سرگوشیاں ہوں گی۔ اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو شخص کچھ نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور اس میں ڈرانے کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کی، شاید کہ وہ ڈر جائیں یا یہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہہ دے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کال، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا، اور بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بخیلی نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ لوگوں کے خون بہائیں اور ان کی حرام چیزوں کا حلال سمجھیں۔ رب زدنی علما۔ کیا سیکھا؟ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، حق بات کی گواہی دینی ہے،
کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، دلا زاری نہیں کرنی، اپنے دلوں کی سرزمین کو نرم اور ہموار کرنا ہے، قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے، نیکی کا ارادہ کر کے اس پر قائم رہنا ہے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 116 سے 128۔ دنیا میں حق سے منہ موڑنے والے روز قیامت اندھے ہوں گے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا، اور یہ کہ تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ دھوپ کھائے گا۔ پس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور اس کی بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی، فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے باز کا دشمن ہے۔ پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یاد رکھیں جو دنیا میں حق بات سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ روز قیامت بھی اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، اب ہمیں یہاں کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے؟ تو اللہ کہے گا جس طرح دنیا میں تم لوگوں نے کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً کئی عظیم نشانیاں ہیں۔ کیا سیکھا؟ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرنا، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ غافل دل تنگی میں ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اب اگلا نوٹ کر لیں، 129 سے 135۔ بات میں اثر پیدا ہوگا، ذرا صبر سے کام لیجئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی اور ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو وہی پہلے لوگوں والا عذاب لازم ہو جاتا، سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کر، اس کی تسبیح کر، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کر، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش ہو جائے، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقوی کا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس وہ واضح دلیلیں نہیں آئیں جو پہلی کتابوں میں ہیں؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں۔
कह दे हर एक मुंतजिर है, सो तुम इंतजार करो, फिर तुम जल्द ही जान लोगे कि सीधे रास्ते वाले कौन है और कौन जिसने हिदायत पाई। कुल कुल्लुन मुतरब्बिसु फतरब्बसु, तुम भी इंतजार करो, हम भी मुंतजिर हैं। अगर पहली किताबों में मौजूद वाज़े दलाइल तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए काफी नहीं है और तुम्हें अपनी मर्जी की निशानी देखने पर इसरार है, तो तुम ईमान लाने के लिए निशानी का इंतजार करते रहो। हम तुम्हारे लिए दुनिया में अल्लाह की गिरफ्त और आखिरत में उसके अजाब का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते वाले कौन हैं और वो कौन है जिसने हिदायत पा ली। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने राह हक पर होने के यकीन का इजहार होता है, क्योंकि इतने दावे से ये बात वही शख्स कह सकता है जिसे अपने हक पर होने का मुकम्मल यकीन होता है। फतरब्बासू अमर के साथ, अगर करीना भी हो वो तो दवाम के लिए होता है। यहाँ करीना ये है कि इंतजार इस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो चीज वजूद में न आए जिसका इंतजार है। इंतजार का ये हुक्म वाईद और खबरदार करने के लिए है। इसे मुतारका कहते हैं, यानी हमने तुम्हें तुम्हारे इंतजार की हालत पर छोड़ दिया है क्योंकि हमें तुम्हारे बुरे अंजाम का यकीन है। तारीख गवाह है कि बहुत जल्द कफार को मुसलमानों का राह रास्त पर आना मालूम हो गया। बदर के दिन उनको जो इस्लाम नहीं लाए, मसलन अबू जहल और कुफ्र शिरक के दूसरे हलाक होने वाले सरदार, और उनको भी जो मुसलमान हो गए, मसलन अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हुमा, और इन सबको जिन्होंने जजीरा अरब, शाम, इराक, ईरान, मिस्र और फिर जमीन के मशरक व मगरब पर इस्लाम का गलबा अपनी आंखों से देख लिया, और इस तरह अल्लाह ताला की बात पूरी हुई। जल्द ही जान लोगे, इसमें यह भी शामिल है कि बहुत जल्द क़यामत के दिन तुम्हें इस बात का इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन हासिल हो जाएगा, क्योंकि कुल्लु आतिन करीब, कि आने वाली हर चीज करीब ही है। तो ये है हमारा पारा नंबर 16 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। सुभान रब्बिका रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।